أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سورہ مبارک ضحیٰ ہے اور یہ بھی ان مکی صورتوں میں سے ہے اور اس کی 11 آیات ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقدس نام سے آغاز ہے. اس کی رحمانیت اور رحیمیت اور قسم ہے روز روشن کی. والضحیٰ واللیل اذا سجا، اور رات کی جب تاریکی چھا جاتی ہے اس ٹائم کی قسم ہے. ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ ناراض ہوا ہے. ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور آخرت آپ کے لیے اس دنیا کے کہیں بہتر ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. یعنی شان پیغمبر اسلام، اور یہاں پہ سارے نبی اللہ کی رضایت کے لیے اور اللہ اپنے حبیب کی رضایت کے لیے. علم یجد کا، اور پھر اللہ نے یعنی یہ جو ہے نا سلسلہ کے کچھ ٹائم کے لیے نزول وحی کا سلسلہ رک گیا تھا اور اس کے بعد یہ سورہ ہے نا وہ نازل ہوا. تو نظام قرآن اور مسلط یعنی مقتضائے حال جس کو کہا جائے یا مقتضائے اوقات جس کو کہا جائے، وقت کہا جائے، ضروری تھا اس وقفہ کے بعد اللہ نے پھر کچھ خوشخبریاں دیں، کچھ بشارتیں دیں، کچھ معجزے سنائے کہ اللہ آپ کا یعنی اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو اس طرح کی عنایتیں فرمائے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے. عطائے رب کا دنیاوی وعدہ تو دنیا میں جہاں پہ انسان ہے، لیکن آخرت میں پیغمبر اسلام کی عظمت کو انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ کتنی اللہ نے شان عنایت فرمائی ہے پیغمبر اسلام کی. اور علم یجد کا یتیما فآویٰ، اور کیا آپ نے یتیم نہیں پایا پھر پناہ دی. یعنی یہ بھی ان عنایات کی طرف ہے کہ یہ پناہ 6 سال تک آپ کی والدہ ماجدہ کے ذریعے اور 8 سال تک آپ کے جد امجد کے ذریعے، اور اس کے بعد پھر ساری یہ
توفیق اللہ نے نصیب کی ہے پناہ والی حضرت ابو طالب علیہ السلام کو، اور یہ اللہ نے ان بخششوں کا بھی اظہار فرمایا ہے۔ اور الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ، اور ضال کا مطلب یعنی گمراہی نہیں ہوتا ہے، ضال ووجدک ضالا فہدیٰ، بلکہ ناواقفیت کے اس زمرے میں بھی آتا ہے، جس طرح ہے نا کہ لا یضل ربی ولا ینسیٰ، یعنی میرا رب جو ہے نا نہ غافل ہوتا ہے اور نہ وہ بھولتا ہے۔ اس طرح آیت کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اسلام کے اس جو عظیم انقلاب ہے اس کو کامیاب بنانے کے لیے ہم نے آپ کی ہدایت کی، ہم نے آپ کو راستہ دکھایا ہے۔ آپ خود یتیمی کی تلخی، محرومیت کے نامساعد جو حالات ہیں دو چار تھے، آپ کسی یتیم کی جو ہے نا وہ احانت نہیں کریں اور کسی سائل کو جھڑکیں نہیں۔ خطاب اگرچہ بہت ساری آیتوں میں خطاب پیغمبر کو ہوتا ہے، لیکن حکم سب کے لیے ہوتا ہے، حکم امت کے لیے ہوا کرتا ہے۔ اس وجہ سے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یتیم کو کبھی بھی احانت کسی یتیم کی نہیں ہونی چاہیے، ڈس رسپیکٹ نہیں ہو، اور سائل کو کبھی آپ شاؤٹ نہیں کریں، کبھی جھڑکیں نہیں۔ اور وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جب اللہ آپ کو نعمتیں دیں تو اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کریں، تذکرہ کریں، ان کو بتائیں۔ تو یہ بھی ہے کہ یہ سورہ ضحیٰ کے بعد نماز میں اگر کوئی سورہ ضحیٰ کو پڑھتا ہے تو اس کے لیے واجب ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ سورہ انشراح کو بھی پڑھے، ورنہ اس کی نماز باطل ہے۔ یعنی بعض ایک سورہ پہ اکتفا نہیں، ویسے ایک سورہ کافی رہتا ہے، لیکن سورہ ضحیٰ اگر کوئی پڑھتا ہے تو سورہ ضحیٰ کو پڑھنے کے ساتھ اسے چاہیے کہ وہ سورہ انشراح کو بھی پڑھے، تب نماز مکمل ہوتی ہے۔ علیکم السلام۔ ورنہ وہ نماز جو ہے نا وہ باطل ہے۔ تو یعنی دو جگہ پہ جو ہے نا وہ اس طرح ہے پورے قرآن میں کہ وہ ایک سورہ کافی نہیں ہے، بلکہ دو سورتیں پڑھنا ضروری ہے، جن میں سے ایک جو ہے نا سورہ ضحیٰ، اگر جماعت میں کسی نے پڑھی ہے سورہ ضحیٰ پڑھی، اسی کے ساتھ بسم اللہ پڑھ کے اس کو سورہ انشراح بھی پڑھنی چاہیے۔ دو صورتیں پڑھے گا تو نماز کامل ہوگی پہلی میں۔ اسی طرح اگر انڈیویجول پڑھتا ہے، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا ہے، تب بھی اس کے لیے یہی حکم ہے۔ صلوات بر محمد علیہ صلی اللہ محمد وآلہ محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ سورہ انشراح یہ بھی مکی صورتوں میں ایسے ہے، اور اس کی 8 آیتیں ہیں، اور بسم اللہ سے آغاز ہے، اور ہمارے نزدیک ہر سورہ کا جز ہوا کرتا ہے بسم اللہ۔ اور کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا ہے؟ یہاں شرح صدر سے مراد جو ہے وہ آپریشن نہیں ہے کہ کوئی سینے کو چاک کیا گیا ہے، بلکہ وسعت مراد ہے۔ شرح صدر یعنی سینہ کو معارف الہی اور حقائق ملکوتی کے لیے کشادہ کرنا، وسعت یعنی ان حقائق کو بذریعہ یعنی وحی کے ذریعے اس طرح فہم و ادراک کرنا جیسے وہ
اپنے وجود کو جانتے ہیں یا درک کرتے ہیں، اور اس کے بعد سکون اور اطمینان جو ہے نا وہ حاصل، اور کسی شک اور کسی تردد کی اس میں گنجائش نہیں ہے۔ باقی نبیوں نے شرح صدر کی درخواست کی، جس طرح حضرت موسیٰ ہے، اور حضرت موسیٰ اپنے اللہ سے درخواست کر رہے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، کہ یا اللہ تو میرے سینے کو کشادہ کر دے، مجھ میں وسعت پیدا فرما، مجھ میں ظرفیت پیدا فرما، مجھ میں وہ کیپیبلٹی، مجھے یعنی وسعت نگاہ جس کو کہتے ہیں، نگاہ بلند، سخن دل نواز، جام پرسوس، یہ جب تک جو ہے نا وہ نہیں ہوتے ہیں، انسان اس وقت تک کوئی کام نہیں کر سکتا ہے۔ وسعت بہت ضروری ہوتی ہے۔ ماں میں دیکھا کتنی وسعت ہوتی ہے، بچے کس طرح شرارتیں کرتے ہیں، اور ہر ایک جو ہے نا وہ کرتے رہتے ہیں، اس کے باوجود ہر ایک کو ڈیل کرنا، ان کے ساتھ محبت، ان کے ساتھ پیار، وسعت ہوتی ہے ماں میں۔ یعنی اسی طرح تنظیموں میں بھی وسعت، تنظیموں میں بھی اگر آپ ایک آرگنائزیشن چلا رہے ہیں، آپ ایک مدرسہ چلا رہے ہیں، آپ ایک سوسائٹی چلا رہے ہیں، ایک کمیونٹی چلا رہے ہیں، اس میں بھی شرح صدر بہت ضروری ہوتا ہے، یعنی وسعت ضروری ہوتی ہے۔ اگر وسعت نہیں ہوگی تو انسان کام نہیں کر سکتا۔ شرح صدر پہلی چیز ہے کمیونٹی کو چلانے کے لیے، یعنی آپ ایک دفعہ کمیونٹی کو چلاتے ہیں، ایک دفعہ ایک ملک کو چلاتے ہیں، ملک کو چلاتے ہیں، اس میں اور زیادہ وسعت ہونی چاہیے۔ اچھا، ایک ہے کہ جو پوری کائنات کو چلا رہا ہے، سبحان اللہ، اب اس میں کیا ہے، اسی وجہ سے ہے کہ حضور بعض اوقات اتنے ان منافقوں کی وجہ سے، مشرکوں کی وجہ سے دل تنگ ہوتے تھے۔ حریص علیکم قرآن نے کہا ہے، کس قدر آپ کے نبی آپ کے سلسلے میں چاہت رکھتے ہیں کہ آپ اس کی توحید میں آ جائیں، رسالت میں آ جائیں، ولایت میں آ جائیں، دین میں آ جائیں، تدین میں آ جائیں۔ کبھی جو ہے نا اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سب سے بڑی جو نمایاں ایک چیز نظر آتی ہے، صبر کے ساتھ حلم، وسعت۔ کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، کسی سے بھی، کوئی بھی نہیں کہتا ہے انتقام ہے، اہل بیت نے کسی سے نہیں لی۔ حکومت آنے کے بعد امیر المومنین کی حکومت آنے کے بعد کی مگر انتقام لیا کسی سے؟ جاؤ یہ رکھو، پھر تک تم رکھو کھاؤ، کسی سے نہیں کیا۔ وہاں موجود بھی تھے، اس کے باوجود تم لوگوں نے دروازہ گرایا، تم نے یہ کیا ہے، تم نے وہ کیا، چلیں آ جاؤ وہ کٹہرے میں، سارے نہیں۔ اسی طرح بھی جو ہے نا وہ یعنی اللہ والے انتقام نہیں لیتے۔ رہبر معظم کا ہے نا کہ جب وہ ادھر بلوچستان کی طرف جب گئے تو ایک جون کو جب وہ ضلع شہر بدر تھے تو ایک عزیز دیتا تھا، ایک شخص وہ زندہ تھا، تو کہا کہ اس کو بلا کے لے آؤ، اس کو بلا کے لے آؤ۔ جب انہوں نے کہا مجھے بہت میں شرمندہ ہوں، ان کے سامنے نہیں جا سکتا۔ انہوں نے کہا اب تو حکم ہے، اب تو جانا ہی پڑے گا تمہیں، اب تو انہوں نے کہا ہے تو بس ہونا ہے۔ وہ جب ادھر دروازے سے آ رہا تھا تو فرمایا کہ میں نے تجھے معاف کر دیا، میں نے تجھے معاف کر دی۔ یہ ہوتی ہے بڑے ہمیشہ یعنی معافی، بخشش، عفو درگزر، شرح صدر۔ کیا ہم نے آپ کو یعنی سینے کو کشادہ نہیں کیا، یعنی آپ کو شرح صدر نہیں دیا، آپ میں وسعت، آپ میں یعنی نگاہ کی بلندی، ہم نے آپ میں یعنی انتقام جیسی یہ چیزیں ہم نے نہیں، ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ۔ اسی وجہ سے پتھر بھی مارتے تھے حضور کو
تو کہتے تھے رب اہد قومی، میرے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، انہم لا یعلمون، یہ جانتے نہیں. یعنی یہ عالم تھا حضور کا. الم نشرح لک صدرک. کوڑا کرکٹ پھینک رہے ہیں، وہ روٹ بھی نہیں بدلا ہے. یعنی وہ اگر آپ دیکھیں نا، وہ رستہ جس رستے سے گزرتے تھے، وہ کوڑا کرکٹ ہر روز جو ہے نا گاربیج پھینکتی تھی، بن پھینکا کرتی تھی. جب حضور گزرتے، حضور نے اپنا رستہ بھی نہیں بدلتا. ہم جیسے ہوتے تو ہم کہتے یا رسول اللہ اپنا رستہ یہ. حضور فرمائیں گے میں ان کا رستہ بدلنے کے لیے آیا ہوں، اپنا رستہ بدلنے کے لیے نہیں آیا. ان کے رستوں بیمار ہوتی جا کے کیا کرتے ہیں، عیادت کے لیے جاتے ہیں. یہودی کا بھی واقعہ ایک سیم ہے. یہودی بھی ایک اسی طرح کرتا تھا. حضور جب جاتے تھے وہ گاربیج پھینک دیا کرتا تھا، بین پھینکا کرتا. جب بیمار ہوا تو حضور نے پوچھا آج وہ آیا نہیں ہے، اپنی ڈیوٹی نہیں تھی. کہا وہ بیمار ہے. حضور نے فرمایا چلیں کچھ گھر چلتے ہیں. جب دروازہ نوک کیا گھر کا تو اس بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا. شرمندگی کی وجہ سے انہوں نے چادر منہ کے اوپر چڑھا لی. کہا کہ میں دیکھ نہیں سکتا ہوں آپ کو، شرمندہ ہوں. پہلے آپ کلمہ پڑھائیں پھر میں چادر ہٹاؤں گا. پہلے کلمہ پڑھایا پھر اس نے چادر کو ہٹایا. یہ ہوتا ہے یعنی شرع صدر اللہ نے. اور ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ نہیں اتارا ہے جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی. اور ہم نے کس طرح بوجھ اللہ نے اتار دیا ہے، اللہ نے بوجھ کو اتار دیا ہے. علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو وزیر بنایا. اور یہ ہے کہ اس کے بعد فرمایا البتہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے. یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے. جب آپ فارغ ہو جائیں تو نصب کر لیں. اس آیت کی جو تفسیر ہے اس میں فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ إِكْمَالِ الشَّرِيعَةِ فَانْصِبْ لَهُمْ عَلِيًّا إِمَامًا. جب آپ شریعت کے امور بتا چکے ہیں تو علی ابن ابی طالب کو امام مقرر کر لیں. یہ ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. یعنی آپ شریعت کی تکمیل سے جب فارغ ہو جائیں تو علی کی امامت کے، علی کو امامت کی منصب کے اوپر فائز کر دیں اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیں، اپنے رب کی طرف آ جائیں. صلوات بر محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صلوات. سورہ مبارکہ تین ہے، اور یعنی تین یعنی انجیل، اور اس کی 8 آیتیں ہیں. اور یہاں پہ ایک تو یہ ہے کہ جو انسان کی جسمانی طاقت کا جو ذریعہ بنتی ہیں چیزیں اس کا بھی ذکر کیا ہے، اور جو روحانی طاقت کا ذریعہ بنتی ہیں چیزیں اس کا بھی ذکر کیا. فرمایا قسم ہے
انجیر کی اور قسم ہے زیتون کی اور طور سینین کی۔ انجیر اور زیتون یہ دونوں جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے انسان کی ساخت، جسمانی توانائی۔ اور انجیر بھی ہے، انجیر سے جو انجیر کھانے سے یعنی انسان میں جو وہ جسم میں حل ہونے کے بعد اس سے یعنی فوزلہ وغیرہ نہیں بنتا انجیر کھانے سے، انجیر جسم میں حل ہو جاتی ہے۔ یہ ہے انجیر جو ہے نا، اس کی خوبیوں میں سے یہ ہے، انجیر جسم میں حل ہوتی ہے۔ اور زیتون بھی بہت امپورٹنٹ ہے، یعنی جسم اور انسان کی ساخت اور انسان کی بافت اور توانائی اور طاقت، یہ بھی جو ہے زیتون اور تین یعنی انجیر دونوں بہت مقوی غذائیں ہیں۔ یعنی زیادہ پیٹ بھرنے سے تو نہیں نا انسان کو طاقت ملتی ہے، مثلاً روزوں میں بھی تو یہی ہونا چاہیے کہ جو طاقت والی غذائیں وہ کھائیں، مقوی غذائیں کھائیں جو اسٹرینگتھ دیں، اسٹرانگ ہوں، ہیلتھی ہوں، وہ غذائیں جو ہے نا وہ زیادہ۔ کھجور اسی وجہ سے جو ہے نا زیادہ امپورٹنٹ ہے، کھجور بھی بہت طاقت، ایک کھجور تقریباً ایک روٹی کا کام کرتی ہے، یعنی کافی ہے۔ البتہ حدیث میں ہے کہ طاق کھانی چاہیے، یعنی ایک کھائے یا تین کھائے یا پانچ کھائے، اس طرح، یعنی اس سے پھر شوگر نہیں بنتی ہے، وہ جو ہوتا ہے نا اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے۔ اب میڈیکل میں ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ، اس لحاظ کے ساتھ بات نہیں کر رہا ہوں، اسلامیکلی بات کر رہا ہوں۔ تو یعنی اسی طرح انجیر بھی بہت زیادہ، انجیر بہت مقوی ہوتی ہے، انجیر بھی جسم میں حل ہوتی ہے، یعنی انجیر سے اسی وجہ سے ہے کہ وہ جو مواد بنتا ہے اس انجیر سے نہیں بنتا، انجیر چونکہ حل ہو جاتی ہے جسم کے اندر، اس وجہ سے اس کا وہ۔ زیتون بھی جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے، زیتون بھی۔ البتہ جس طرح ہم لوگ پکاتے ہیں شاید اتنا وہ نہیں ہوگا، ہم اس کو بہت ہی بے رحمی کے ساتھ اس کو تلتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ جو کھیل کرتے ہیں پھر اس طرح نہیں، لیکن زیتون اچھے انداز کے ساتھ اور خالص زیتون اسی سے دشمن ہمیشہ آپ کی جتنی حرث اور نسل اس کو تباہ کرتا ہے، حرث اور نسل جو کھیتی باڑی ہوتی ہے۔ کیوں وہاں کے اوپر فلسطین میں سارے جو ہے نا ان کے زیتون کو وہ کیا گیا ہے، ملیامیٹ کیا گیا، تباہ کیا گیا ہے۔ حرث یا تو آپ کی نسلوں کو تباہ کرتا ہے، حرث اور نسل، حرث یعنی کھیتی باڑی، نسل یعنی جنریشن۔ دشمن یہ کرتا، دونوں کام کرتا ہے، یعنی آپ کو اقتصادی لحاظ سے کوشش کرتا ہے، اقتصادی لحاظ سے خراب۔ دوسرا کیا ہے، جنریشن کے حساب سے جو ہے نا وہ جینیسائیڈ کرتا ہے، یہ ہے۔ یہاں پہ دونوں چیزوں کا جو تذکرہ ہے، ایک تو جو مقوی ہے آپ کے جسم کے لیے، دونوں چیزیں بتائیں، ایک مقوی جو آپ کے ذہن کے لیے ہے وہ کیا ہے، طور سینا، طور سینا، یہ آپ کی روحانی ترقی کر، مکہ آپ کی روحانی ترقی، دونوں چیزیں جو ہے نا یہاں پہ جسمانی تقویت کا بھی سامان یہاں پہ اس آیت میں ہے، اس سورہ میں ہے، اور روحانی ارتقاء اور کمال کا جو ہے نا وہ بھی ذریعہ یہاں بتائے گئے ہیں۔ اور اس امن والا جو شہر ہے اس کی اللہ نے مکہ مکرمہ ہے، یعنی روحانی تربیت، ارتقاء اس میں، اس لیے اللہ نے جو ہے نا قسم کھائی کہ ہم نے انسان کو بہترین اعتدال کے ساتھ جو ہے نا وہ پیدا کیا ہے، بہترین۔ پھر ہم نے اسے دیکھا ہے کبھی دو ٹانگوں کے اوپر چلنا، یہ وہ جن کا توازن ذرا سا خراب ہوتا ہے، یہ جو گولا سا پیچھے ہوتا ہے جو کنٹرول کرتا ہے آپ کو جسم سے، جی یہاں پیچھے، جی اگر اس میں ذرا سا خلل آ جائے انسان میں توازن ہی نہیں تو اٹھتا ہے تو گر جاتا ہے۔ بہت سارے جو ہے نا یہ جن کو کان کی انفیکشن ہو جاتی ہے یا دوسرے برے طریقے کے ساتھ، وہ گاڑی نہیں چلا سکتے، وہ اٹھ نہیں سکتے، یعنی ان کو بہت احتیاط کرنی چاہیے، یعنی اگر وہ اس طرح ہے، ظاہر ہے کہ گاڑی تو چلانا تو اس میں نہیں ہے، ایک آدمی چلا رہا فٹ پاتھ کے اوپر لگا دی، مسئلہ ٹھیک نہیں ہے،
یعنی آپ اگر نہیں چلا سکتے یا ایسی میڈیکیشن لے رہے ہیں کہ جو آپ کے لیے مثلا کچھ دیر کے لیے، تو آپ کو ڈرائیو نہیں کرنا چاہیے. تو یعنی یہ چیزیں ہیں، کیونکہ اس میں آپ کے لیے اپنے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، دوسروں کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے. اور پھر ہم نے اسے بہترین حالت سے کی طرف پلٹا دیا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے جو ہے نا وہ نیک عمل کیا ہے، نیک عمل، بس ان کے لیے بے انتہا اللہ نے جو ہے نا وہ اجر رکھا ہے. فما یکذبک بعد بالدین، بس اس کے بعد روز جزا کے بارے میں کون سی چیز تمہیں جھٹلانے پر تیار کرتی ہے، آمادہ کرتی ہے؟ کیا اللہ حاکموں میں سے الیس اللہ باحکم الحاکمین، جتنے بھی بڑے حاکم ہیں نا ان سب کے اوپر حاکم کیا ہے؟ اللہ کی ذات ہے. سپریم پاور وہی ہے، سپریم بینگ وہی ہے، سپر طاقت وہی ہے، وہی سب سے بڑا حاکم ہے، وہی سب سے بڑی حاکمیت رکھنے والا ہے، وہی سب سے بڑی بادشاہی کا جو ہے نا وہ مالک ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب سب کو اجر دے اور صحت دے اور سلامتی عطا فرمائے اور آفت و مصیبتوں سے بچائے، رزق طیب، رزق حلال عطا فرمائے. اور ہمارے جتنے یہ مومنین مومنات ان افطاریوں میں شامل ہو رہے ہیں، افطاریاں کرا رہے ہیں، اللہ پاک ان کے رزق روزی میں اضافہ فرمائے. اپنے اپنے مرحومین کے لیے، اور یہ جو آج کی افطاری جنہوں نے اس میں آج حصہ لیا ہے، افطاری کرا رہے ہیں، ان کے مرحومین کے لیے اور اپنے مرحومین کے لیے ایک دفعہ سورہ مبارکہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن